بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں کو السلام علیکم۔ جنت ایک گھر ہے جو اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ انعامات عطا کیے ہیں جو نہ آنکھوں نے دیکھے، نہ کانوں نے سنے، نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ اس کی جو مثال دی جاتی ہے وہ صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ دنیا کی کسی شے کو جنت سے کوئی مناسبت نہیں۔ جنت گھنے باغ کو کہتے ہیں۔ مسلمانوں کو قیامت میں ملنے والا گھر جنت کہنے کی مختلف وجوہات ہیں۔ ایک، جنت میں باغات ہیں۔ دو، وہ دنیا میں نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے۔ تین، عالم غیب میں سے ہے۔ رضائے الہی کے طالب بنو، اس کی اطاعت اختیار کرو اور بڑھو جنت کی طرف، جس کا عرض ایسا ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کے ورق بنا کر باہم ملا دیے جائیں تو جتنے وہ ہوں گے اتنا جنت کا عرض ہے۔ پھر جنت کی کیا انتہا! اور جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کی سواریاں گروہ در گروہ جنت میں چلی جائیں گی، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور داروغہ ان سے کہیں گے سلام علیکم، سلام تم پر، تم خوب رہے تو جاؤ جنت میں ہمیشہ رہنے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، جب اللہ نے جنت کو بنایا تو اپنے مقرب فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ تم جاؤ اور اس کو دیکھو کہ ہم نے اس کو کیسا بنایا ہے اور اس میں کیسی کیسی نعمتیں پیدا کی ہیں۔ چنانچہ وہ گئے اور انہوں نے جا کر جنت کو اور راحت و لذت کے ان سامانوں کو دیکھا جو اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے اس میں تیار کیے ہیں، اور پھر حق تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ خداوند، آپ کی عزت و عظمت کی قسم، آپ نے جنت کو ایسا حسین بنایا ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو کوئی بھی اس کا حال سن پائے گا وہ اس میں ضرور پہنچے گا، یعنی اس کا حال سن کر وہ دل و جان سے اس کا طالب بن جائے گا، اور پھر اس میں پہنچنے کے لیے جو اچھے اعمال کرنے چاہیے وہ پوری مستعدی کے ساتھ وہی اعمال کرے گا، اور جن برے کاموں سے بچنا چاہیے ان سے پوری طرح بچے گا، اور اس طرح اس میں پہنچ ہی جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو سختیوں اور مشقتوں سے گھیر دیا، یعنی جنت کے گرد شرعی احکام کی پابندی کی باز لگا دی، جو طبیعت اور نفس کے لیے بہت سخت اور مشکل معلوم ہوتی ہے، اور پھر جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اب پھر جاؤ اور پھر اس جنت کو دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پھر گئے اور جا کر پھر جنت کو دیکھا، اور اس مرتبہ آ کر فرمایا، خداوند، قسم آپ کی عزت و عظمت کی، اب تو مجھے یہ ڈر ہے کہ اس میں کوئی بھی نہ جا سکے گا۔ یعنی جنت میں جانے کے لیے جو شرعی احکام کی پابندی لگائی گئی ہے وہ نفس اور نفسانی خواہشات رکھنے والے انسان کے لیے اتنی مشکل اور دشوار ہے کہ اس کو کوئی بھی پورا نہیں کر سکے گا۔ اس لیے مجھے ڈر ہے کہ اب اس جنت کو شاید کوئی بھی حاصل نہ کر سکے۔ جنت کی دیوار سونے چاندی کی اینٹوں اور مشک گارے سے بنی ہے، زمین زعفران اور عنبر کی ہے، کنکریوں کی جگہ موتی اور جواہرات ہیں۔ اس میں جنتیوں کے رہنے کے لیے نہایت خوبصورت ہیرے جواہرات اور موتی کے بڑے بڑے محل اور خیمے ہیں۔ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر درجے کی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین سے آسمان تک، دروازے اتنے چوڑے ہیں کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑا 70 برس میں پہنچے۔ جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں آتی۔ طرح طرح کے پھل، میوے، دودھ، شراب اور اچھے اچھے کھانے، عمدہ کپڑے جو دنیا میں کبھی کسی کو نصیب نہ ہوئے وہ جنتیوں کو دیے جائیں گے۔ خدمت میں ہزاروں صاف ستھرے غلمان اور صحبت کے لیے سینکڑوں حوریں ملیں گی جو اتنی خوبصورت ہے کہ اگر کوئی ان میں سے دنیا کی طرف جھانکے تو اس کی چمک اور خوبصورتی سے ساری دنیا کے لوگ بے ہوش ہو جائیں۔ بہشت میں نہ نیند آئے گی، نہ بیماری، نہ کوئی ڈر ہوگا، نہ کبھی موت آئے گی، نہ کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوگی، بلکہ ہر طرح کا آرام ہوگا اور ہر خواہش پوری ہوگی۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا شراب کا، پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جا رہی ہیں۔ وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بلکہ زمین کے اوپر رواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا اور دوسرا یاقوت کا ہے، اور ان نہروں کی زمین خالص مشک کی ہے۔ جس جنت کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے اس کا ایک وصف یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو انتہائی لطیف ہیں، نہ سڑتا ہے، نہ اس کی بو بدلتی ہے، اور نہ ہی اس کے ذائقے میں فرق آتا ہے۔ دوسرا وصف یہ ہے کہ اس میں ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلتا۔
تیسرا وصف یہ ہے کہ جنت میں ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے خاص لذت ہی لذت ہے، وہ دنیا کی شرابوں کی طرح خراب ذائقے والی نہیں ہے۔ جنت کی شراب سب عیوب سے پاک، انتہائی لذیذ، فرحت بخش اور خوشگوار ہے۔ چوتھا وصف یہ ہے کہ اس میں صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں، یعنی وہ شہد صاف ہی پیدا کیا گیا۔ پانچواں وصف یہ ہے کہ جنت میں پرہیزگاروں کے لیے ہر قسم کے پھل اور ان کے رب عز و جل کی طرف سے مغفرت ہے کہ وہ رب ان پر احسان فرماتا ہے اور ان سے راضی ہے اور ان پر سے تمام تکلیفی احکام اٹھا لیے گئے ہیں۔ وہ جنتی جو چاہیں کھائیں، جتنا چاہیں کھائیں، وہاں کوئی حساب نہیں ہوگا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دروازہ جنت کے قریب ایک درخت ہے، اس کے نیچے سے 2 چشمے نکلتے ہیں۔ مومن وہاں پہنچ کر ایک چشمہ میں غسل کرے گا، اس سے اس کا جسم پاک ہو جائے گا، اور دوسرے چشمہ سے پانی پیے گا، اس سے اس کا باطن پاکیزہ ہو جائے گا۔ پھر فرشتے دروازہ جنت پر استقبال کریں گے۔ جنت کے 8 دروازوں کے نام یہ ہیں: 1 باب الصلاۃ، نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ 2 باب الجہاد، جہاد کرنے والوں کے لیے۔ 3 باب الریان، روزہ داروں کے لیے۔ 4 باب الصدقہ، صدقہ کرنے والوں کے لیے۔ 5 باب الحج، حج کرنے والوں کے لیے۔ 6 باب القاظمین، غصہ پی جانے والوں کے لیے۔ 7 باب المتوکلین، اللہ پر توکل کرنے والوں کے لیے۔ 8 باب العلم، علم حاصل کرنے والوں کے لیے۔ اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائیں، اور اگر جنتی کا کنگن یعنی کلائی کا ایک زیور ظاہر ہو تو آفتاب کی روشنی مٹا دے، جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا رکھ سکیں دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرند کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی چاہے تو اسی وقت بھنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے۔ ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی، دودھ، شراب، شہد ہوگا کہ ان کی خواہش سے ایک قطرہ کم نہ زیادہ۔ بعد پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے چلے جائیں گے۔ وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں جس میں بدبو اور کڑواہٹ اور نشہ ہوتا ہے اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپس سے باہر ہو کر بیہودہ بکتے ہیں۔ وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک و منزہ ہے۔ وہاں نجاست، گندگی، پاخانہ، پیشاب، تھوک، رینٹ، کان کا میل، بدن کا میل بالکل نہ ہوں گے۔ ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا، اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر باقصد اور بلا قصد مثل سانس کے جاری ہوگی۔ کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ خادموں میں ہر ایک کے ایک ہاتھ میں چاندی کا پیالہ اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی۔ جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی۔ ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے، ہر مزہ دوسرے سے ممتاز ہوگا۔ وہ مزے ایک ہی ساتھ محسوس ہوں گے، ایک کا احساس دوسرے سے مانے نہ ہوگا۔ جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے، کیونکہ لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل نہ کر سکیں گی۔ اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی شیرینی کی وجہ سے سمندر شیریں ہو جائے، اور ایک روایت ہے کہ اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہو جائیں۔ سر کے بال اور پلکوں اور بھووں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے، سب بے ریش ہوں گے۔ سرمگین آنکھیں 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے، کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے۔ پھر لوگ اللہ پاک کے حکم سے ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہیں، اس میں سے جو چیز چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی اور خرید و فروخت نہ ہوگی، اور جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے۔ چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا، اس کا لباس پسند کرے گا، لیکن اپنے لباس کو اس سے بھی اچھا خیال کرے گا، اور یہ اس وجہ سے کہ جنت میں کوئی غم نہیں۔ جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا، اور ان میں اللہ پاک کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو اللہ پاک کے دیدار سے صبح و شام مشرف ہوگا۔ جب جنتی جنت میں جا لیں گے، اللہ پاک ان سے فرمائے گا، کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ عرض کریں گے، تو نے ہمارے منہ روشن کیے، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دی،
اس وقت پردہ جو مخلوق پر تھا اٹھ جائے گا تو دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملی ہوگی۔